بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، آج ہم تہجد پہ بات کریں گے۔ تہجد کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، امام ابن حجر عسقلانی آپ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت تہجد کی نماز کی ہے۔ اور امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر المعانی میں فرماتے ہیں کہ ھذا وقت الانبیاء، کہ یہ تہجد کا وقت جو ہے کہ نبیوں کا وقت ہے۔ 1,24,000 انبیاء و رسل تہجد کے اس وقت میں خدا سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ لم تجتمع لغیر نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور وجوب یہ تہجد جو رکھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی۔ اس وقت کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، وہ آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، لیکن رات کے اس وقت میں سب لوگ سو جاتے ہیں، صرف وہی لوگ بیدار ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محو ہم کلام ہونا ہوتا ہے۔ اور آسمانوں کے وہ رستے جس سے انسان کے اعمال آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، شبنم کے گرنے سے وہ رستے دھل جاتے ہیں، اور وہ رستے جب صاف ہو جاتے ہیں تو پھر انسانوں کے اعمال آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں۔ شیاطین جو ہوتے ہیں اس وقت میں وہ اس قدر نہیں ہوتے جتنے اس وقت پھر رہے ہوتے ہیں جب انسان بیدار ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ یہ فرماتے ہیں کہ تہجد کو اٹھا کرو اور تہجد کے وقت نماز ادا کیا کرو، وہیں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مغرب کی اذان ہو اپنے بچوں کو گھروں میں اکٹھا کر لیا کرو، کیونکہ یہ شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو شیطان ایکٹیو ہوتا ہے رات کے آغاز میں، شام کے وقت، اور رات کے تیسرے پہر میں جا کر آدھی رات کے بعد سب لوگ سو جاتے ہیں، تو اس کی ایکٹیویٹیز بھی کم ہو جاتی ہیں، اور وہ رستے جن رستوں سے انسان کے اعمال چڑھ رہے ہوتے ہیں وہ دھل کے صاف ہو جاتے ہیں۔ اب وہی لوگ رہ جاتے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اٹھنا ہوتا ہے، اللہ سے محو ہم کلام ہونا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھولوں کو آئے جس دن شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو، اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلوں کو میری صدا درا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ رات کے اس وقت میں جب انسان محو گفتگو ہوتا ہے، خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں وہ رستے آسمانوں کے جب شبنم گرتی ہے تو رستے صاف ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں میرے آنسو، میری آہیں، میری خدا سے گفتگو یہ آسمانوں کی طرف جڑنے لگ جاتی ہے۔ اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر یہ فضیلت دے رکھی ہے، لیکن تہجد کی نماز انتہائی مشکل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نیند کا مزاج سرد اور مرطوب ہوتا ہے، اور سرد اور مرطوب چیز انسان کے دل کو سکون دیتی ہے، ہمارے دماغ کو اطمینان اور وجود کو راحت دیتی ہے۔ تو اگر ہم وجود کو اس کی ضرورت نہ دیں، نیند نہ دیں، تو وجود مضطرب رہتا ہے۔ اس لیے شیخ شہاب الدین سہروردی آپ غوارق المعارف میں فرماتے ہیں کہ جب تک انسان 1/3 حصہ دن میں نیند کے لیے خاص نہ کرے، تب تک وجود کو نہ تو اطمینان ملتا ہے، نہ ذہن کو سکون ملتا ہے، اور نہ ہی ہمارے دل کو راحت ملتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وجود میں اطمینان رہے تو اس کے لیے ہمیں 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے نیند کو دینا ہوں گے، جن میں سے 6 گھنٹے رات کو اور 2 گھنٹے دن کو۔ اگر ہم وجود کو دیتے ہیں تو نفس کا حصہ پورا ہو جاتا ہے اور وجود مطمئن رہتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے نیند کا مزاج سرد اور مرطوب ہے،
اسی طرح سے محبت کا مزاج بھی سرد اور مرطوب ہے. جب عبادت میں محبت شامل ہوتی ہے تو یہ عبادت میں محبت جو ہوتی ہے، محبت کا مزاج بھی سرد اور مرطوب ہے، تو یہ نیند کی کمی کو پورا کر دیتا ہے. اس لیے اگر رات کا زیادہ وقت ہم عبادت میں گزاریں تو پھر بھی وجود جو ہوتا ہے وہ مطمئن رہتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ تہجد کا اثر ہمارے کام کاج میں بھی ہوتا ہے، ہمارے دن کی ڈیلی روٹین پہ بھی ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی صحیحین میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے سرانے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کی گدی پہ 3 گرہیں لگا دیتا ہے. رات کے کسی وقت میں انسان کی آنکھ کھلتی ہے اور انسان بغیر وضو کے اللہ کا ذکر کرتا ہے. اپنے بستر پہ پڑا ہوا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، چلنے لگ جاتا ہے، وضو نہیں کرتا، لیکن زبان پہ اللہ الصمد آ جاتا ہے، الحمدللہ آ جاتا ہے، اللہ اکبر آ جاتا ہے. اگر انسان بغیر سوئے، بغیر وضو کیے اللہ کا کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ پہلی گرہ کھل جاتی ہے. اور اگر انسان اٹھ بیٹھتا ہے، ذکر کرنے کے بعد وضو کرتا ہے، تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے. اور اگر وہ 2 رکعت نماز تہجد کی ادا کر لیتا ہے اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے. اور انسان جو ہوتا ہے فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبُ النَّفْسِ، انسان کا وجود جو ہوتا ہے وہ انتہائی پاک ہوتا ہے، اور انسان بڑا چوکو چوبند ہو کر اپنی صبح کا آغاز کرتا ہے. وہ جس کام میں جاتا ہے اس کا دل لگ جاتا ہے، وہ جہاں پہ بیٹھ جاتا ہے اس کو اطمینان ملتا ہے، بیزاری اس سے دور ہو جاتی ہے. تو ہمارے کام کاج میں بے برکتی، بے اطمینانی اور بیزاری کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم صبح کا آغاز اگر رحمان سے کرتے ہیں، اللہ کے نام سے کرتے ہیں، تو سارے دن تازگی ہمارے ساتھ رہتی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان رات کے کسی پہر میں اس کی آنکھ کھلتی ہے اور یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، شیطان اس کو تھپتھپاتا ہے، بندہ سو جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ پھر فجر کا وقت گزر جاتا ہے، بندے کی آنکھ کھلتی ہے، یہ اٹھتا نہیں ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے. تو اس بندے کی صبح کا آغاز رحمان کے ساتھ نہیں بلکہ شیطان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ سارا دن بیزار رہتا ہے، سارا دن بیزاری اس کا پیچھا کرتی ہے، جہاں جاتا ہے اکتا جاتا ہے، جس جگہ میں جاتا ہے بے برکتی اس کے ساتھ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ محنت کرتا ہے مگر شیطان اس کے رستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، کسی کام میں بھی اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. تو اگر انسان اپنی رات کو اللہ کے نام سے شروع کرے، اور یہ وقت جو رات کا یہ اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا، یا جبرائیل ای اللیل افضل، کہ راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی رات کون سی ہے؟ قال لا ادری، تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کون سی رات ہے زیادہ فضیلت والی ہے. ان العرش یہتز وقت السحر، میں اتنا جانتا ہوں کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو خدا کا عرش لرزتا ہے. ولا یہتز العرش الا لکثرت تجلیات اللہ تعالی، مگر یاد رکھیں کہ اللہ کا عرش صرف اس وقت لرزتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. امات القیا وفرحا لأہل السحر، اور یہ تجلیات جو اتر رہی ہوتی ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اس وقت بیدار ہوتے ہیں. اور اس وقت جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے محفل گفتگو ہوتا ہے تو یاد رکھیں ایک خاص لذت انسان کو نصیب ہوتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو فرشتے اترتے ہیں. اسی طرح سے جب انسان تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محو گفتگو ہوتا ہے، خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، تو ایسے حالات میں انسان کو ایک لذت ملتی ہے. اس کو علامہ امین محمد امین بن عبداللہ الشافعی اپنی تفسیر حدائق الروح والریحان میں لکھتے ہیں کہ ان القیام والمناجات لیس من الدنیا بل من الجنت،
کہ رات کے اس وقت میں جب انسان بیدار ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سرو سجود ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، ایسے وقت میں انسان کو ایک لذت ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق، اس لذت کا تعلق دنیا سے نہیں ہوتا، بل من الجنتی، بلکہ اس لذت کا تعلق جنت سے ہوتا ہے۔ یعنی تہجد کے وقت اگر انسان اٹھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف ہوتا ہے، ایسی کیفیت میں انسان خدا سے ہم کلام ہوتا ہے اور انسان کو ایک خاص لذت ملتی ہے، تو فرمایا کہ من الجنتی، اس لذت کا تعلق اس دنیا سے نہیں بلکہ یہ جنت کی لذت ہوتی ہے۔ لم یجدہ الا اہل الذوق من الملاوتی، اور یہ لذت اور یہ ذوق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی اہل تہجد کو عطا کرتا ہے۔ جو تہجد کے وقت نماز ادا کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے، اور اس لذت سے انسان کو ایک اور جہان کی خبر ہوتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے بے آہ سحر گاہی۔ جب تک انسان کا وجود تہجد سے محروم ہوتا ہے تو عالم بالا سے انسان مکمل طور پہ بے خبر ہوتا ہے، اور جس وقت انسان تہجد کو اٹھ کے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں محو گفتگو ہوتا ہے، تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر الجامع میں بیان میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا تعلق بنی اسد قبیلہ سے تھا۔ وہ کہتا ہے کہ رات کو میں نہیں سوتا تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کو جاگتا رہا، اور رات کے تیسرے پہر میں، یہ آخری لیل، آخری پہر میں آ کے میں سو گیا۔ فَإِذَا أَنَا بِشَابَّيْنِ أَحْسَنُ مَا رَأَيْتُ، میں نے رات کو دو نوجوانوں کو دیکھا جنہوں نے بہت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، خوبصورت قسم کے انہوں نے جبے پہن رکھے تھے، اور آج تک میں نے اتنے خوبصورت لباس زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب میں اٹھا میں نے ان سے کہا سوانی من حللکما ھذا، کہ یہ لباس مجھے بھی پہنا دو۔ فقال لی، وہ نوجوان مجھے کہنے لگے انہا لیست حلت لباس حلت لباس، یاد رکھو کہ یہ کپڑے کے یہ لباس نہیں ہے، انما ہی رضوان اللہ یحل علی کل مسلم، یہ کوئی لباس نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی رضوان ہے، یہ ہر اس مسلح پہ رہتی ہے جو رات کے اس وقت میں خدا کی بارگاہ میں محو عبادت ہوتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں جو لوگ محو گفتگو ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لباس، اپنی رضوان کے لباس ان کے لیے اتارتا ہے۔ اور جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت میں نماز میں، گفتگو میں، عبادت میں مصروف ہوتا ہے تو یہ ایک شخصیت ہوتی ہے جو عبادت میں مصروف ہوتی ہے، جس کا یا اللہ کو پتہ ہوتا ہے یا بندے کو پتہ ہوتا ہے۔ تو امام علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے انسان لوگوں سے بچ کے، چھپ کے، تنہائی میں، رات کے اس وقت میں جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اخفى القوم اعمالهم في الدنيا، یہ بندہ ہے جس نے اپنے اعمال کو لوگوں کے لیے لوگوں سے چھپا کے رکھا ہے، اس کی نماز کا یا اسے پتا ہے یا مجھے پتا ہے۔ فَأَخْفَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ أَخْفَى ذَلِكَ لِيَكُونَ جَزَاءً مِنْ جِنسِ الْعَمَلِ، تو اس بندے کے لیے میں نے جزا ایسی رکھی ہے کہ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، کہ آج تک اس جزا کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، کسی کان نے سنا نہیں۔ جس طرح سے اس نے عمل چھپا کے رکھا ہے، میں نے اس بندے کے لیے اس کی جزا چھپا رکھی ہے۔ اچھا، یہ جزا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں جب انسان منتقل ہوگا تو یہ عطا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا کرے گا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ سنت جو امت کو عطا کی ہے، اس کے اثرات انسان کے وجود پہ منتقل ہوتے ہیں۔ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل تہجد کے دل میں ایک نور پیدا کرتا ہے، اور یہ نور اہل تہجد کے دل سے نکل کر
غافلوں کے دل میں منتقل ہوتا ہے۔ تو جو بندہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اس کی بات دل سے نکلتی ہے اور دلوں پہ اثر کرتی ہے، اور جو بندہ تہجد ادا کرتا ہے اس کی زبان کے اثرات دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ خدا کی محبت میں سارے کام کرتا ہے۔ ارشاد الساری میں ایک وضاحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان لی عباد یحبونی واحبهم، میرے کچھ بندے ایسے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ویشتاقون الی واشتاق الیہ، وہ میری ملاقات کے مشتاق ہیں اور میں ان سے ملنا پسند کرتا ہوں، ویذکرونی واذکرہم، وہ مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں، فإن أحظوت طریقہم احببتک، اور اگر تمہیں ان کا طریقہ مل جائے تو اس کو پسند کرنا۔ قال یا ربی، تو کہنے لگے یا رب ما علاماتہم، ان لوگوں کی علامت کیا ہے؟ قال یحنون الی غروب الشمس کما تحن الطیر الی عقارها، کہ وہ بندے رات کا اس طرح سے انتظار کرتے ہیں جیسے شام کے وقت پرندہ اپنے گھونسلے کا انتظار کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان رات کا انتظار انتہائی اضطراب سے کرتا ہے کہ رات آئے اور مجھے سکون ملے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اول ما آتیہم ان اقذف من نوری من فی قلوبہم، میں سب سے پہلی چیز ان بندوں کو جو عطا کرتا ہوں میں ان کے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دیتا ہوں۔ فیخبرون انی کما اخبر عنہم، وہ بندے مجھے اس قدر جانتے ہیں جیسے میں ان کو جانتا ہوں، یعنی وہ میرے انتہائی قریب ہوتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دن میں اگر ایک بندہ 1000 رکعت نفل ادا کرتا ہے اور رات کو 1 رکعت نفل ادا کرے تو 1 رکعت رات کی دن کے 1000 نوافل پہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامت فی صعید واحد، سب لوگ جب قیامت کے دن زمین کے ایک ٹکڑے پہ اکٹھے ہوں گے، یسمعہم مدعی، ایک دائی بلانے والا ان کو آواز دے گا، اور بندے آسمانوں کی طرف جب آنکھیں اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ کس کی آواز ہے، تو ایک آواز آئے گی ان سب لوگوں میں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم معجزن ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان الذین یحمدون اللہ عز وجل علی کل حال، وہ لوگ کھڑے ہوں اللہ کے کرم کے لیے جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیا کرتے تھے، حمد کیا کرتے تھے، خدا کا شکر کرتے تھے، کبھی شکوہ نہیں کرتے تھے، ہر حال میں خدا سے خوش رہتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلٌ، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو ہر حال میں رب کی حمد کیا کرتے تھے، وہ کھڑے ہوں گے، وہ تھوڑے ہوں گے، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کا حساب نہیں ہے، ان کو جنت میں جانے دو۔ قیامت کے اس دن جو ہر حال میں اپنے رب کی تعریف کیا کرتے تھے ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ ثم ینادی منادی، پھر ایک منادی ندا دے گا این الذین لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ کہاں ہیں کہ جن کو ان کی تجارت خدا کے ذکر سے روکتی نہیں تھی، کام کاج میں بھی مصروف رہتے تھے، مگر جب خدا کی یاد کا وقت آتا، نماز کا وقت آتا، کام کاج میں جس وقت وہ غلطی کو محسوس کرتے تھے تو خدا کو یاد کرتے ہوئے نماز کی طرف بھی چل پڑتے تھے اور برائی سے بھی رک جاتے تھے۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ وَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلٌ، حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو تھوڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بغیر حساب، تم بھی بغیر حساب کے جنت میں جاؤ، یہ بھی چلے جائیں گے۔ ثم ینادی مناد این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو راتوں کو مصلوں پہ ہوتے تھے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے خدا کو یاد کیا کرتے تھے، جن کو خدا کی محبت سونے نہیں دیتی تھی، ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہا کرتے تھے، یہ لوگ کہاں ہیں؟ فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلُونَ، پھر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو تھوڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، چلو تم بھی جنت میں بغیر حساب کے رہو۔ یہ 3 طبقات ہوں گے جو ہر حال میں خدا کا شکر کرتے تھے،
وہ لوگ جو کام کاج میں بھی خدا کو بھولتے نہیں تھے، اور وہ لوگ جب سب جہان سو رہا ہوتا تھا وہ خدا کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم بغیر حساب کے جنت میں جاؤ، یہ منتقل ہو جائیں گے جنت میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بسائر الناس، سب لوگوں سے، فیحاسبون، پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میزان رکھا جائے گا، پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو تہجد کی نماز ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نفل بنائی ہے، ہم آپ کو عسیٰ ان یبعثک کا، ہم آپ کو عنقریب مقام محمود عطا کریں گے۔ اب یہ لفظ جو عصا ہے یہ کی کے معنی میں ہے، جس کا معنی ہے کہ شاید ہم آپ کو مقام محمود عطا کر دیں گے، اس لیے کہ یہ جو عصا ہے یہ ایک کسی کو عمل کا اجر دیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ کسی سے عمل مشقت کروا لیں، کام لے لیں اور اس کی اجرت نہ دیں تو اس کو عربی زبان میں غرر کہتے ہیں، دھوکہ کہتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ تہجد عطا کریں، ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے، تو یاد رکھیں وہ مالک ہے۔ تو یہاں پر عصا امید کے لیے نہیں، یہ یقین کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب ہم یقیناً آپ کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کر دیں گے۔ تو تہجد یہ ایسی عبادت ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں مشقت اٹھاتا ہے، اور وہ کام جس میں تکلف ہے، کیونکہ تہجد کا باب تفاعل ہے اور تفاعل کا خاصا تکلف ہے، اور تکلف اس عمل کو کہتے ہیں جو روٹین سے ہٹ کے آپ کسی کے لیے کرتے ہیں، جس کا کیا جانا مشکل ہوتا ہے لیکن کسی کی محبت میں آپ وہ کر لیتے ہیں، اس کو تکلف کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تہجد کی نماز عطا کرتا ہے ہم اس کو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کریں گے۔